الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کافی دنوں کے بعد میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. رمضان شریف کا آج 21واں روزہ ہے. یہ ریکارڈنگ شاید آپ لوگوں کو عید کے دن ملے. اگر عید ہے تو آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک. طبیعت کی ناسازی نے کافی دنوں تک کام کو روکے رکھا تھا. خیر الحمدللہ اب ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اس کی آیت نمبر 6. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بارے میں چند ایک تفاسیر کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت سے کس طریقے سے ہے. اللہ عز و جل نے اس کے پہلے کی آیات میں اپنے مقرب اور نیک بندوں کا ذکر فرمایا تھا. نیک بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا. 6 صفات اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائی متقین کی، مومنین کی. اب اس کے بعد جو اس کے اپوزٹ ہیں، ضد، جسے اردو میں ضد کہا جاتا ہے، ان کا بیان ہو رہا ہے. پہلے متقین کا ہوا، مومنین کا ہوا. اب جو ہے جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں کفار کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو ابھی 2 آیات جو ہیں یہ کفار کے ذکر میں ہیں. ضد جو ہے کسی چیز کا اپوزٹ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو، اس کی اہمیت کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے اپوزٹ کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر دن کی اہمیت جاننی ہے کہ دن کیا ہوتا ہے، دن کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو انسان کو رات دیکھنی ہوگی کہ رات کی تاریکی، رات کا سناٹا، رات میں ایک خوف کا عالم. تو اس سناٹے سے، اس خوف سے اگر باہر نکلنا ہے تو انسان دن کا انتظار کرے. جب دن آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دن کتنا اہم ہے. جب اجالا ہوا، دن نکلا، رات کی تاریکی دور ہو گئی اور ہر طرف چہل پہل، خوف کا عالم ختم ہو گیا، تو پتہ چلا کہ دن کا آنا کتنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اندھیرے کی جو خوف ہے، اندھیرے کے اس خوف کے ضد میں اہمیت کسی کی ہے تو وہ اجالے کی ہے. جب تک اجالا نہ ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ اندھیرا کیا ہے. اندھیرے سے بھاگنا ہے تو اجالے کی اہمیت وہاں پتہ چلتی ہے. شکر کی اہمیت اس وقت تک، میٹھے کی اہمیت اس وقت تک انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ کسی کڑوی چیز کو چکھ نہ لے. منہ جب پورا کڑوا ہو جائے یا تیکھا کھا لے
تب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی میٹھی چیز کی، تب اس کڑوے پن کو دور کرنے کے لیے میٹھے کی اہمیت پتہ چلی۔ تو یعنی کہ انسان جو ہے کسی چیز کی اہمیت کو اس وقت جانتا ہے جب اس کی ضد کو سمجھ لے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کفار کا جو حال ہے، کفار کی جو صفات ہیں، انہیں دیکھو اور پھر اس چیز کو دیکھو جو میں نے پہلے بیان کی۔ میرے نیک بندے، میرے متقین، میرے مومنین بندے جو ہیں، ان کو جو انعام مل رہا ہے، ان کو جو اللہ عز و جل کی طرف سے جب فیض حاصل ہو رہا ہے، اس کی اہمیت تمہیں اس وقت پتہ چلے گی جب تم ان کفار کو جانو گے کہ کفار کا کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ کفر کی بنا پر ان کا جو انجام ہوگا، ان بری صفات کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے مومنین کو، متقین کو جو میں انعام عطا فرما رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہاں پر اس لیے ان ضد کا، اپوزٹ کا ذکر کیا گیا تاکہ نیک بندوں کی، متقین کی اہمیت پتہ چل سکے۔ قرآن کریم کا اسلوب جو ہے یہ اتنا پیارا ہے الحمدللہ کہ ہر کوئی اس کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تب آئیے ان کے جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، ان الذین، انا جو ہے یہ اس وقت فرمایا جاتا ہے کہ انسان اس میں شک نہ کرے۔ کوئی اہم بات جب بتانی ہوتی ہے تب اس وقت میں، اور اس سے اہم بات کیا کہ کفار جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اور یہ کہ اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اور یعنی لوگوں کو سماعت کے لیے کہ بالکل ہماتن گوش ہو جائیے، دھیان سے سماعت فرمائیے۔ انا فرمایا جاتا ہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور الذین، یعنی وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اب اس میں تو پورا جو ترجمے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کنز الایمان شریف کی خاصیت بتاؤں گا۔ ابھی آگے لفظ کی طریقے سے چلتا، پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیجئے۔ اکثر تفاسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جو ایسے سخت ترین کافر تھے، یعنی بالکل پتھر دل، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں رہے، زندگی گزار دی، جنہوں نے ساتھ میں حضور نے اپنے زندگی کے 40 سال نبوت سے پہلے کے، نبوت کے اظہار سے پہلے کے، نبوت سے پہلے کے میں نے غلط بول دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اس وقت سے ہیں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پتلے میں ہی تھے، تب سے حضور نبی ہیں۔ ہاں، اظہار آپ نے اپنی عمر کے 40 عمر شریف کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد اظہار فرمایا۔ تو 40 سال تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، لیکن پھر بھی اظہار نبوت کے بعد دشمنی پر اتارو ہو گئے۔ نبوت سے پہلے بالکل امین، صادق، سب کچھ مانتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے، حضور کے ہر فیصلے کو مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسے اظہار نبوت فرمایا دشمنی پر اتارو ہو گئے، ایسے دشمنی کہ جنگیں ہوئی اور آخرکار کفر پر ہی مرے۔ اور ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ حضور غمگین ہوتے تھے، ان کے اسلام نہ لانے پر سرکار غمگین ہوتے تھے، سرکار کے قلب اطہر پر ایک بوجھ سا رہتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، میرے ساتھ میں رہے۔ اور ان کی ابو جہل تو ایسا تھا، ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک ہے، یہ کوئی معمولی نہیں تھا، یہ ابو الحکم نام تھا اس کا، حکمت والا۔ یہ کوئی آج ابو جہل ہم بولتے ہیں، یہ ایسے اس کا نام ابو الحکم تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم والا نہیں، جہالت والا ہے، حکمت والا نہیں ہے، جہالت بھری ابو جہل ہے۔ جب سے ابو جہل مشہور ہو گیا، حضور نے اس کا نام رکھا تھا۔ حضور جس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام رکھ دیں وہی مشہور ہو جاتا ہے،
اس کے ابھی وہاں جاؤں گا تو اور کافی ڈیٹیل ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتابوں میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ کا اصلی نام لوگ بھول چکے ہیں، ان کا نام تھوڑی ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا تھا. یہ بلیوں سے کھیلا کرتے تو حضور نے فرمایا یا ابو ہریرہ، اے بلیوں والے. ان کو اتنا پسند آیا، جو اصلی نام سے پکارتے ناراض ہو جاتے، نہیں مجھے یہ نام مت لو، عبد الرحمن جو نام تھا، غالباً ان کا عبد الرحمن نام ہے. ابو ہریرہ پکارا کرو، تو ابو ہریرہ پکارنے سے خوش ہوتے تھے. تو سرکار جس کو جو کنیت ادا فرما دے وہی لوگ مشہور کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں بھی ابو الحکم تو ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے تو ابو جہل اتنا بڑا یعنی کہ ایسا کافر تھا کہ اس وقت میں اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کا ہولڈ تھا، پاور تھا. سرکار نے حدیث پاک میں کہ حضور نے ایک رات میں دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عز و جل، اور اسی ابو جہل کے بھانجے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما. طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے لیے. اب سارے کے سارے مخالفین حضور نے دعا فرمائی کہ ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما کہ دونوں میں کوئی اسلام قبول کر لے. اور الحمدللہ یہ پھر طویل حدیث پاک ہے کہ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسلام لے آئے. پھر تو جو انہوں نے بہادری اور جو کچھ، یعنی بہادر تو سارے صحابہ تھے، لیکن جو طاقت کا جو ایک نمونہ پیش کیا، پھر تو کھل کر سب مسلمان سامنے آئے تھے. وہ بڑی الگ ہی معاملہ چلے گا. میں نے سیرت المصطفیٰ میں کچھ باتیں عرض کی ہیں. تو ابو جہل اس میں تھا کہ حضور نے دعائیں کی ہے اس کے لیے، پر اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی. تو سرکار چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ان کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں. اور کیوں نہیں تھا وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کی اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر آئے گا. تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا اس کو تصور کیجئے، ہم پڑھنے کو تو پڑھ لیتے ہیں، ایک کیسا وہ یعنی کہ اللہ عز و جل کا ارشاد آ رہا ہے کہ محبوب آپ غمگین نہ ہو. انشاءاللہ اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا، جب یہ ذرا ہمارا یہ آیت کی تفسیر مکمل ہو جائے تو اس کو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. تو یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، ان کے قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، یہ مسلمان ہونے کے نہیں. تو یہ آیت ان کفار کے حق میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے بارے میں بھی، جو جانتے تھے ساری آیتیں، ساری کتابیں وغیرہ سب کچھ موجود تھی، ان کی جو راہبین تھے، جو پڑھے لکھے تھے، ان کے حق میں بھی یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر طبری میں ایک روایت صفحہ نمبر 258، وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع سے 100 آیات تک جو ہے یہ یہود کے جو احبار تھے، جو عالم تھے، ان کے، اور اوس و خزرج جو قبیلے تھے مدینہ شریف میں، 2 قبیلے تھے، ان کے منافقین اور یہود کے عالموں کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا نام، ان کے نسب، ان کا نام یہ ہمیں بالکل انہوں نے بیان فرمایا تھا. یہ اس کے بارے میں یہ 100 آیاتیں نازل ہوئی. یہاں پر ایک عبارت ہے، علامہ طبری فرماتے ہیں، وہ لکھنے کے بعد، یعنی یہ ایک بات مجھے کہنی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کرہنا تطویل الکتاب بذکر اسمائہم. علامہ طبری فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، ان کے نام، ان کے انساب، ان کے خاندان کے نام، یہ سب بیان فرما دیے حضرت ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کتاب جو ہے، یہ میں تفسیر جو لکھ رہا ہوں، یہ طویل ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ یہ طویل ہو. مجھے
مکروہ لگا، کراہت آ رہی ہے کہ میں ان کے نام لکھوں، اور نام لکھ دوں گا سب کے تو پھر کتاب طویل ہو جائے گی، تو میں اس لیے نام نہیں لکھ رہا ہوں۔ یہاں پر لفظ ہے کرہنا تطویل الکتاب، کرہنا، آپ نے یہ لکھا، صاف لفظ ہے کرہنا، کراہت آ رہی ہے، مجھے مکروہ لگ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مکروہ لگنا ایک الگ چیز ہے اور ڈبل حرام ہونا یہ الگ چیز ہے، جیسا کہ اہل حدیث کا جو ان کے جو وکیل صاحب ہیں، ایڈوکیٹ فیض غالباً نام ہے ان کا، جو کہتے ہیں مکروہ کا مطلب ڈبل حرام۔ تو یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اب جاہلوں سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، علماء کے ساتھ رکھے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہاں پر پتہ چلا کہ ہمارے علماء مکروہ کا لفظ کس طریقے پر استعمال کرتے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں اور بھی باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اور مختصر ایک شاید 2-3 آڈیو میں ہی آیت مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔